حضرت صاحب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے۔ ساری قوم حضرت جی ایک فقرہ بول کے ویلی ہو گئی، کیا جی حکمرانوں نے تباہ کر دیا۔ اللہ مجھے پتہ ہے میں مرکز میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، مجھے پتہ ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے جی، میری ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں۔ قوم کو سوکھا فقرہ مل گیا، کیا او جی حکمرانوں نے چھڑے۔ اس وقت حضرت جی آپ کی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں میرے خیال سے میں 371 ہیں، چلو میں کہتا ہوں 400 لگا لو، 400۔ آپ پتہ کتنے ہیں ٹوٹل پاکستانی پورے؟ 22 کروڑ۔ چلیں حضرت کا آپ سے پوچھ لیتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ 22 کروڑ کو 371 نے لوٹ لیا۔ وہ اکثر کو ہو نا، مثلا ڈکیتی ہو جائے، آپ راستے میں جا رہے تھے رات کو موٹر سائیکل پہ، راستے میں پڑ گئے، سچ بتائیے گا جیڑا حضرت جی تہاڈے نال افسوس کرنا ہے وہ پہلا سوال ہے نہیں ہونا لٹن والے کنے ہیں؟ سوال ہوگا نا یہ والا، لٹن والے کنے سن، ہوگا نا سوال۔ تو اگر آپ کہیں گے او جی میں کلا سا تو 2-3 سن، وہ اگلے نے چپ کر جانا۔ تو جے ایسی کہیے جی وہ کلا ہی سی، اسی 4-5 جنے ہیں، تو بستی ہونی نا ساڈی۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ اب پتہ نہیں ادھر یہ کلیہ آپ کیوں اپلائی نہیں کرتے، ادھر یہ فارمولا نہیں آپ لگاتے۔ جی حکمرانوں نے لوٹ لیا، وہ کتنے تھے جی؟ 371۔ تو تسی کنے سو؟ 2.5 کروڑ۔ گل سمجھ آندی کوئی؟ 22 کروڑ بہت زیادہ ہے، 22 لاکھ کی بھی بات نہیں کر رہا، 22,000 کی بھی میں بات نہیں کروں گا۔ اوے 2200 ہوں نیت والے، ہوں اخلاص والے، ہوں وفادار، اور 371 تے 2200 بھی نہیں لوٹ سکتے۔ جی حکمران جی ہو تھی سارے حاجی ہدایت اللہ دے پتر ہے، سوکھا قوم کو فارمولا مل گیا۔ حضرت صرف دن نہ مناؤ، ان بزرگوں کے طریقے بھی مناؤ۔ حضرت یہ کل آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات نہیں سنا بھائی نبی علیہ السلام کا پاکستان ہے، پوچھنا انہوں نے، سوکھا نہیں بنا تھا، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھیں۔ اوے پاکستانیوں 2022 والے ہو، وہ 90,000 بیٹیاں ہمارے گریبان پکڑیں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہمارے لیے کیس دائر کریں گی، ربا پوچھے نہ نو 90,000 تیاں نے عزت لٹوائی پاکستان لئی، پوچھ ان 22 کروڑ لوگوں سے انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے۔ سوکھا ساری قوم کو فارمولا مل گیا۔ میں تو نہیں کسی حکمران کے لیے کچھ بھی کہتا، وہ 50 لاکھ شہادتیں جو ہوئیں پاکستان والوں 2022 والوں، تمہیں جواب دینا پڑے گا ان کو۔ بھٹو کا دور تھا، اور اس وقت بھی حضرت جی دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو قدرتی آفات کا سامنا ہے نا، اس کا نام جاپان ہے۔ بلکہ حضرت اب وہ وہاں تک آ چکے ہیں کہ حضرت وہ اپنی کوٹھیاں اپنے ٹاور بناتے ہی اس طرح ہیں کہ جتنا مرضی زلزلہ آئے نا وہ ہلتے رہتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی وہ لے آئے ہیں۔ بڑے لیول کا بھی زلزلہ آ جائے نا تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ بلڈنگیں تھوڑا تھوڑا رقص کرتی ہیں، لیکن ان کو ہوتا اس لیول پہ آ چکے ہیں حضرت جی۔ اس کے بعد سونامی، اور پھر جاپان حضرت جی وہ ملک ہے کہ جب سے آپ کا ایٹم بم بنا ہے نا، وہ واحد ملک ہے جس پہ ایٹم بم اپلائی بھی کیا گیا ہے، اس نے ایٹم بم کھایا بھی ہے حضرت، ہیروشیما ناگاساکی حضرت، وہ ایٹم بم اس پہ اپلائی بھی کیا گیا۔ اللہ ہونا تو چاہیے تھا جاپان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا حضرت، لیکن حضرت جی میں سارے جاپان کی بات نہیں کروں گا، 2 ہی اس کے برانڈ دیکھ لو، ایک ٹویوٹا، دوجی ہونڈا۔ میں باقی بھی اس کی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کروں گا، ٹویوٹا اور دونوں گاڑیاں آپ کی فیورٹ گاڑیاں ہیں۔ جب گاڑی لینے کی بات آئے 1.6 الٹس، گرینڈی 1.8، ریوو، فارچونر، اگر اس طرف آئیں تو ایسے سارے پہ دعا کر دے پھر دینے، یا اللہ ایک سے ایک سانو ہی دے دے۔ لیکن سب سے زیادہ قدرتی آفات کا سامنا اس ملک کو ہے۔ ایتھے تے بڑا کرم ہے جی، 2005 سے زلزلہ آیا، 17 سال ہو گئے نے، الحمدللہ مالک کا کرم رہا، سونامی کوئی نہیں،
سب سے اللہ اس کو مٹ جانا کہتے ہیں. استاد فرماتے ہیں 2080 میں نا بہت بڑا زلزلہ آیا حضرت ادھر, بہت بڑا, کوئی کشکول نہیں, کوئی کولا نہیں, کوئی جھولی لے کے نہیں گئے کسی سے مانگنے. جاپان پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. استاد فرماتے ہیں بھٹو کا دور تھا, اس نے کہا یار وہی کر دے گی نہیں ہوئے, وہی آسمان, وہی زمین, وہی سورج, وہی تارے, وہی چاند, وہی سبزیاں, وہی پھل, سارا کچھ ہی ہمارے والا ہے, جاؤ دیکھ کیا ہوا ہے جاپانی کی کر دینے. اب فرماتے ہیں 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا گیا پاکستان کی طرف سے, جنہوں نے صرف جا کے نا جاپانیوں کو دیکھنا ہے کرتے کیا ہیں. بہرحال وقت تھوڑا ہے, میں مختصر کروں گا حضرت جی. استاد فرماتے ہیں 12 بندے ہم اترے, 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے, بڑے مہمان نواز ہیں جاپانی. کہتے 11 بندوں نے جانے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی اسی نہیں کسی دے گھر رہنا. کہتے میں واحد بندہ تھا جو میں کسی کے گھر رہا جا کے. میں نے کہا بھائی جتنی دیر گھر نہیں رہوں گا پتہ کیسے چلے گا یہ جاپانی کرتے کیا ہیں. کہتے ہیں بہرحال میں پاکستان سے ایک ڈائری لے کے گیا تھا, ایک ایک چیز میں نوٹ کرتا رہا, جو مجھے اچھی لگی, جو ان کی بری بھی لگی, جا کے میں نے رپورٹ پیش کرنی آگے. کہتے آخری دن سمجھ نہ آئی, یار بڑی خدمت کی تھی جاپانی نے, میں کی کر دوں. کہتے میں کہا چلو بازار چلتا ہوں کچھ دیکھتے ہیں. کہتے خیر بازار میں مجھے کیمرہ پسند آ گیا جس میں ریل ڈلتی تھی. کہتے میں نے کیمرہ خریدا, جب میں نکلنے لگا نا تو میں نے چپکے سے محبت کر کے نا جاپانی کے بچے کو کیمرہ تھما دیا. وہ جاپانی بڑا ناراض سا ہوا, اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے. چار فرماتے میں نے کہا وہ تو میں دے ہی نہیں سکتا, ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی, اگر ناراض نہ ہو تو پھر کیمرے کی رسید بھی مجھے دیتے جائیں. کہتے بہرحال میں نے رسید نکال کے دے دی. اور کہتے کہ یار میں بھی سیکھ نہیں تھا, یا میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا رسید کا کی کر دیں. کہتے ہیں وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آئے, لازمی نہیں کہ پاکستان سے آئے, امریکہ سے بھی آ جائے جس نے بم مارا ہے, تو ہم اس کی اس طرح مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. تو ہمارے جاپان سے جو چیز خریدے گا نا مہمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ہر خریدی گئی چیز پہ 40% 40% ڈسکاؤنٹ دیں گے. ساڈا مہمان دیکھیں, یہ آپ نے جب کیمرہ خریدا اس پہ لکھا ہوا ہے آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں وہ جاپانی مجھے آگے سے کہنے لگا حضرت اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ, کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا, کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا, پرچی دکھاؤں گا, ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا اور باقی پیسے دکان والے کو دوں گا. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا, کوئی جب ایک جاپانی اپنے جاپان سے اتنا وفادار ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. سچ بتانا حضرت, آپ سے خود سے سوال ہے, علماء صوفیاء حضرت سے نہیں. بولنا سچ جی تو بولنا بھی جائے, بولتے ہی نہیں ہے کوئی. سچ دسیو ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنی وفادار ہیں. سچ جی ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنی وفادار ہیں. دیکھ لو یہی مننے میں تیار کوئی نہیں ہے, یہی بھی حکمران. ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنی وفادار ہیں. اسلام آباد والوں پتہ ہے میرے پاکستان کی بدنصیبی کیا ہے, باہر والے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے, اس کو جب بھی لوٹا ہے اپنوں نے لوٹا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سبحان اللہ. اپنے اور پایا حکمرانہ تیرے. میرا دورے میں بڑا پیار ہے, میں تو ان کو کچھ بھی سمجھ کر کہتا, میرا سب سے بڑا پیار ہے. سارے میری عزت کرتے ہیں. قصوروار آپ ہیں, قصوروار میں. کیونکہ پتہ ہے جنہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی, چھوٹی سلطنت تھی مصر, روم چھوٹی سلطنت تھی, ایران سپر پاور تھا اس وقت, دھجیاں اڑا دی حضرت انہوں نے ایران کی. جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی, جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے, جن کے پاس جہاد کرنے کے لیے تلواریں نہیں تھی, دھجیاں اڑا دی حضرت جتنی بھی اس وقت کی سپر پاور تھی. پتہ کس طرح اڑائی؟ وہ آپ کی اور میری طرح نہیں تھے فیس بک کے ہیرو, وہ سامنے کھڑے ہو کے حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. یہ ساری قوم پچھوں غیبت کرنے والی قوم, منہ تے آ جاؤ تیار بھی پائے گا,
ہاتھ بھی چومیں گے. وہ اس طرح نہیں تھے. وہ سرے دربار کھڑے ہو کے حضرت عمر سے بھی پوچھتے تھے حضرت یہ وہی سوٹ ہے جڑا مال غنیمت چایا, میرا قد چھوٹا جناب دا اچا, ایک تانو ایک مینو بھی ملیا, جناب میرا سوٹ بڑا اوکھا بنیا, جناب دا کیویں بن گیا. اسی پچھو کرنا, اسی فیس بک تے بیٹھ کے کرنا. وہ سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے. فرمایا بھائی جو تم نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے, جڑا تینوں ملیا وہی حضرت نوں ملیا امیر المومنین. تیرا قد چھوٹا حضرت دا اچا, تیرا اوکھا بنیا حضرت دا بن ہی نہیں سکتا. انہیں کہا بنیا کہ نہیں؟ فرمایا بنے ہیں کہ میں بھی اپنا سوٹ آپ کی بارگاہ سے پیش کیتا, آپ دا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنیا. میں وہ کنے 371 کنے جی 380 کنے لٹن لٹان دی گل ہوئی تے لوگ سب تو پہلے کی پوچھتے نہیں تسی کنے جنے ہو؟ ایتھے نہیں کلیا لاندے, ایتھے نہیں کلیا لاندے. کسی ہو جائے کوئی چوری شوری ہو جائے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے چور کنے جنے ہیں؟ دیکھو وہ ہے کہہ دے کہ جی ایک ہی سی, تسی کنے ہو؟ کہیں 11-12. چلو منہ تو نہیں کچھ کہندا لیکن تانوں سارے پتہ دل چ وچ کی کہندے پتہ نا, دل چ کی کہنے پتہ نا. ہاں پھر اسی سارے ہوئی جو دل چ کہندے. نقشبندی اٹھی ہے, چشتی اٹھی ہے, قادری اٹھی ہے یار, سہروردی اٹھی ہے, کم کریے. جیسے اکثر وہ پوسٹیں چڑھی ہوتی ہیں نا وہ سری لنکا کے بات ہے, نہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں, بالکل اس طرح کا کچھ نہیں. بس ہوش میں آ جاؤ, اپنے آپ کو ٹھیک کرے جو خدا کا طریقہ ہے. باروں باری پھر نہ کریے کھڑ دیو سارے دے آؤ اپنے آپ. اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے سارے ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کو رہے ہیں, اپنے آپ ٹھیک کرتے کوئی. یہ جو عرس والے ہیں, یہ جو نظاروں والے ہیں, ان کا کمال کیا تھا؟ خود وہ میرے درجی بزرگ آخری بات میرے بزرگ تھی, وہ آپ کا ایک مرید تھا, آپ برادری کا بزرگ تھا, اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی, دودھیا نو دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو. حضرت تھے بڑے رقیق القلب, بڑے نرم. اب سمجھنا ہے کہ یار مرید کی تربیت کس طرح کریں, مرید کی تربیت کس طرح کریں. کہنا چاہتے نہیں تھے انسلٹ ہوگی, بستی ہوگی, نرم دل لوگ تھے نا. وہ بڑی عید آ گئی, پروگرام بنا لیا اس کی اصلاح کا, بندہ بھیج کے بلایا, وہ حاضر ہوا. فرمایا بھائی گجرا تو ڈنگر ڈونگر واہ بھی رکھے دینے, پنجابی کی سمجھ آ جاتی ہے نا, جانور شانور تو نے کافی رکھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے پھر تجھے ذرا پہچان بھی ہوگی. انہوں نے کہا جی جناب. فرمایا بھائی عید آ گئی ہے تو میں بھی کوئی جانور خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں, تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ چل ذرا مجھے جان. اللہ حضرت جی میں جن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں, حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس لیول کے بزرگ تھے حکیم کرشی صاحب, کرشی والے. میں ایک جگہ تقریر کرنے جیسے ادھر آیا ہوں, میں نے آپ کا 1-2 بار نام لیا, وہ بعد میں آ کے نا تو رونے لگ پہ. مجھے کہنے لگے جی حکیم خادم علی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ میں جی میری جھولی سے جو کچھ ہے اسے کر دیا. وہ حضرت جی جیسے ادھر جس کسی نے بھی دعوت دی ہے, قادر بھائی ہیں, مفتی سمر صاحب کا فون آیا حضرت نے, وہ ان کو کہنے لگے جی پرونا سانو دے دیو. انہوں نے کہا نہیں حضرت ساڈا مہمان ہے. انہوں نے کہا نہیں سانو دے دیو. کرشی صاحب تھے, کون انکار کرتا. بہرحال میں مختصر کروں گا, وہ باتیں ہوتی نہیں. انہوں نے آپ نے حکیم خادم علی صاحب کی بات سنی, کہنے لگے حکیم خادم علی صاحب نا لاہور آئے ہوئے تھے, حضرت کو بخار آ گیا. اپنے مرید کو کہنے لگے جاؤ حکیم کرشی اور بلا کے لیا. انہوں نے کہا میرا بخار چیک کرو تو میں نے دوائی دو. وہ مرید کے جاؤ حضرت جی حکیم کرشی صاحب آپ کے آگے کیا ہیں, آپ حکیموں کے حکیم ہیں, حکیم خادم علی. میں نے نہیں بلانا جا کے, آپ کو خود ہی پتہ دوائی کا, خود ہی کھا لیں. تو وہ بندہ اس کو آگے سے فرمانے سنو اپنا سر آپ نہیں منیا جاتا, اپنا سر آپ نہیں منے. یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں جن کو پنجابی کہیں گے نا لفن دا, اپنی نفی کرنے کا, یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی.
فرمان لگا جا, کہتے میں چلا گیا. حکیم کرشی صاحب بھی آگے سے وہی بہت جاؤ, میں حکیم خادم علی کی نبض دیکھوں جا کے. نہ میں نہیں جانا کوئی. وہ جو بلانے گیا وہ کہتے مجھے کہنے لگا حضرت جو کہنا نہ آ کے انہوں نے کہیو. کہتے میں نے جا کے بڑی محنتیں کی حضرت, تمہیں پتہ ہے آپ پہ دوائی کھا لو. کہنے گے نہیں کرشی صاحب کی نبض چیک کرو. حکیم کرشی صاحب کہتے ہیں جیسے میں نے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کی نبض پہ انگلیاں رکھی نا, حکیم صاحب بول پڑے کرشی صاحب ایک گردے کی تندے خراب کر لے. کہتے میں پیچھے ہو گیا, وہ میں بابے نو چیک کر رہا ہے, بابے نے مینو چیک کر چھڑیا. اس لیول کے بزرگ تھے, شاعر تھے بہت بڑے, صوفی شاعر تھے بہت بڑے, بڑی شاعری کی آپ نے. اس لیول کے تھے, انہوں نے نہیں پتا جانور کیویں خریدی تھا. تربیت کرنی تھی مرید کی. لے گئے اس کو منڈی میں. منڈی لے جا کے نا ایک دیکھ کے نا لیلا کہنے لگے بھائی دیکھ سا گجرا جی تھی اپنے طریقے نہ چیک کر دے ہو. وہ بڑا خوش. اس نے آگے ہو کے نا وہ کھڑیاں دبائیں, پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبا کے چیک کی, پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے, پھر اس نے منہ کھول کے دان دیکھے. نہیں حضرت صاحب کچھ چنگا نہیں. دوسرا کاٹا, تیسرا کاٹا, چوتھا کاٹا. جب چوتھے کو اس نے کاٹا لگایا نا حضرت بھی پھر بول پڑے. آپ نے فرمایا گجرا لیلیاں جی نہ نقص کڈی آ سن ذرا لیلے کی کہن ڈے نہیں. وہ حیران ہو کے عرض کرتا حضور لیلے بھی کچھ کہتے ہیں. پر میں وکری گل تیرے کو سننے والے کان نہیں ہے, باقی لیلے بڑا کچھ کہتے ہیں. ہاں یہ لیلے نہیں, یہاں بہت کچھ بولتا ہے, سننے والا ہی کوئی نہیں. یہ جسٹس جاوید نے کتاب لکھی تھی اپنا گریباں چاک, جاوید اقبال فوت ہو گیا. اس میں انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ باہر گئے تھے, جیسے ہمارا بھی کو باہر ہو نا, ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں اے پہ جیو او پہ جیو. کہتے ہیں میں نے فرمائش کیا لکھ کے بھیجی کہ ابا جی میرے واسطے نا ریڈیو لے کے آئیو آندے ہیں. اس وقت ریڈیو ہونا بڑی بات ہوتی تھی حضرت جی میرے واسطے. کہتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے ریڈیو تو بھیجا کچھ نہیں, آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے. کیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. مفہوم جاوید اقبال. اور ریڈیو دا کی کرنا ہی, ایک باری تھلے ڈگا فنش. جڑا تیرے اندر عشق مصطفیٰ دا ریڈیو لگا اینو آن کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. سب سے سونا شعر. گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا ہو گل سے کلام پیدا کر. اس پھول کو پوچھ اور تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا, تجھے پنک کس نے کر دیا؟ پوچھ. اور ریڈ روز تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا, تجھے ریڈ کس نے کر دیا؟ اور موتیے تو سبز رنگ کی ٹانی سے سفر کرتا ہوا, تجھ میں اتنی خوشبو کس نے رکھ دی؟ پوچھ. لیکن کون پوچھے؟ میں تو یہی پوچھنا حضرت دسو 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا؟ میں تو ایس کھیڑے پہ گیا حضرت جی 7 چ رہن ڈیا ہے, منوں دسو بحریہ چ کیویں پہنچا؟ حضرت صاحب میرے کو تے ایم جی اے دسو V8 کیویں ہوئے گی؟ میں کی پوچھنا ہے حضرت جی؟ میں لالچی, میں دنیا دار, میں پکھا, میں حریص, میں انہوں پوچھا, میں نے میرے آنکھیں نہیں بولنا ہے کوئی بھی. انوال نے کہا گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو. تو کدی پوچھیں گا نا وکری گل ہے, تینوں جواب آنا کو, لیکن میں جواب دس دینا کہ کی جواب دینا ہے. تینوں پتا پھر کیا جواب دینا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, ٹہنی ہری پھل پنک, ٹہنی ہری پھل سرخ, ٹہنی ہری گیندے چ سارے ہی رنگ, لالا چ سارے ہی رنگ. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن
गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। ये मेरे हकीम खादम अली साहब का शेर है। फिर क्या कहते हैं, गौ मट्टी पे उगा देता है घास हरी सी, पानी से बना देता है तस्वीर परी सी। फरमाया गुजरा लेले ना रिजेक्ट करिया, ए भी सुन लेले की कहन डे नहीं। उस करता हुजूर लेले भी कुछ कहते ने। फरमाया कुछ नहीं, बड़ा बड़ा कुछ कहते ने। उस करता हुजूर ए लेला की कहन डे है। आपने फरमाया ये लेला मुझे कह रहा है हकीम साहब इनू पूछो हाँ, मेरियां ते खुरियां भी चैक कीतियां सूँ, मेरे ते कन्न भी चुक के वेखे सूँ, मेरी ते पिछू पुठ भी दबा के वेखी सूँ, मेरा ते मुँह खोल के दंद भी वेखे सूँ। इनू पूछो कदी अपने आप भी इंज वेखिए हैं? अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे, तेरे अंदर है जो कुछ भी है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आब हयाती हूँ, तेरे अंदर अंदर वाड़ अंदर, ना फिर गलियां सड़कां अंदर अंदर तेरे अंदर। हमारे शहर में ना एक बाबा जी थे जिनके पास एक बड़ा आला खानदानी हीरा था, खानदान दर खानदान चलाता था। जो भी बुजुर्ग अपनी औलाद में से जिसको इसके काबिल समझता उसको वो हीरा अमानतन दे देता, और कहता जो कोई आए जिसको इस लायक समझे इस हीरे की थोड़ी सी रोशनी उसके सीने में भी डाल देना, लेकिन किसी नाहल के सीने में ना डालना। वो लिखा जी अब चीज़ और हो, एक तो बड़े चर्चे होते हैं उसके भी बड़े चर्चे थे। जिथे को चार मुंडे आपस में बहने ना, बातें हीरे की होनी, यार कभी हीरा लभ जाए ना। लेकिन लिखा जी जिन बाबा जी के पास वो हीरा था वो भी बड़े करने वाले थे। जिस किसी ने हीरा चुराने आना ना नाकाम ही जाना। वो एक दिन को चार बैठे थे, उनमें एक मेरे जैसा शोखा भी बैठा हुआ था। उसने गल है ये केड़ी गल हुई, मेरे हाथ से सफाई बड़ी है, मैं वेखो अज रात को बाबा जी को हीरा कढ़ा ले आना है। उन्हें कहा जा जे हीरा लैं, हीरा ते तेरा, साढ़े हर बंदे अलू ए नाम तेनू। वो आया जी बाबा जी के घर, आके दस्तक दी। बाबा जी ने दरवाज़ा खोला, इस हाल में कि सर पे गठड़ी उठा रखी थी। पूछता है बाबा जी किधर? उन्होंने कहा बेटा मुझे तो ज़रा सफ़र पे जाना पड़ गया, मिसाल के तौर पे सियालकोट ही जाना पड़ गया। उसने कहा बाबा जी मैंने भी जाना है, मुझे पता चला आप सफ़र पे निकलने लगे। मैंने कहा बाबा जी के साथ चलते हैं, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आ जाएंगे। कहा ठीक है चल फिर चलिए। दोनों जी निकल पड़े, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। दीने जा जेलम जाके ना रात आ गई। अब फैसला ये हुआ कि इधर दरख्त के नीचे आराम करते हैं, सुबह फिर निकल पड़ेंगे। एक दरख्त के नीचे जनाब वो चादर शादर बिछाई, बाबा जी ने गठड़ी रखी, वेस्ट कोट उतार के दरख्त के साथ लटकाई, कमीज़ उतार के दरख्त के साथ लटकाई, और किबला रुख हो के ना लेट गए। उसने लेटने का डरामा किया। जब उसने समझा ना कि बाबा जी गहरी नींद में चले गए हैं, बाबा होए तो सौ जाए, फिर बाबा कादा होया, बाबा होए तो सौ जाए, फिर बाबा कादा होया। बाबे नहीं सौंदे, बल्कि क्या रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू, याद सजन दी पई सुतियां आन जगावे। हम उसको बाबा ही नहीं मानते जो सो जाए हजरत जी, हम उसको बाबा ही नहीं मानते। आज बड़ी तकलीफ है बाबे के नाम से। और बाबे बाबे ने, बाबे बाबे ही रहने ने, तू ही मर जाना। तेरे जैसे कहीं आए पहले भी, भौंक भौंक के मर गए। गंज बख्शे फैज़ आलम मदर नूरे खुदा, तू मर जाना तू ही। जो बाबा है सो, वो हम उसको बाबा ही नहीं मानते जी। उन्होंने समझे आप सौ गए ने बाबे होरी। सुबह उसने चेक कर लिया था, हीरा बाबा जी की कमीज की जेब में ही था। उठा, वेस्ट कोट दोनों जेबें, कोई नहीं, उत्ते वाली कोई नहीं, अंदर वाली कोई नहीं, वही कमीज दोनों कोई नहीं, बाबा जी की गठड़ी कोई नहीं। बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा यार मुंडे साची कहते हैं, बाबे होरी वाकई बड़े करने वाले ने। वो दोपहर को हीरा बाबे की जेब च सी, हीरा कित्थे गया? सारी रात बेचारा वेस्ट कोट कमीज गठड़ी, वेस्ट कोट कमीज गठड़ी, वेस्ट कोट कमीज गठड़ी, वेस्ट कोट कमीज। बाबे होरी बड़े मजे ना अल्लाह दे जिक्र च लगे रहे, लगा रहा तू। जब आया ना सुबह तहज्जुद का वक्त, बाबे होर ने जान के खांसी की थी। फटाफट जाके
بابے اور اٹھے, وضو کر کے تہجد پڑھی. جب فجر کا ٹائم آیا اس کو بھی اٹھایا, جماعت کے ساتھ دونوں نے نماز پڑھی. بابا جی ٹر پہ. رات ہونے سے پہلے پہلے سیالکوٹ پہنچ گئے. بابے نے کہا بھائی میں تو ہوں ایتھے رہنا ہے, تو بھائی تو جدے ال پرونا ہونا ہے تم ہی ہو جا, تو سویرے سویرے ایتھے آ جائیں, ایتھوں پھر واپسی اسلام آباد نو. وہ جناب رات بیچارہ سیالکوٹ کھجل ہوں رہا, رات کھجل ہی ہویا غریب آدمی. سویرے پہنچ گیا, پھر سفر رستے پھر کتے جیلم دے اگے پیچھے رات آ گئی. پریشان بڑا, 2 راتاں گئیاں مک. جا جیرا راہ لے کے گیا تو یارہ نے بڑی بستی کرنی, جڑا میں بنیا تھا نا بڑا توتے گاں, وہ نکل جانا سارا کچھ. پھر وہی ہوئی ہوا ساری رات, ویس کوٹ قمیض گٹھڑی, ویس کوٹ قمیض گٹھڑی. بابے ہوری ذکر چ لگے رہے ادھر. صبح کھنگورا ماریا, اس پھر لیٹ گیا, تہجد پڑھی, فجر لٹایا, پڑھی, واپسی. رات تو پہلے پہلے اسلام آباد پہنچ گئے. 11 کل پہنچیا, بڑی بستی ہوئی. لیکن مولانا روم فرماتے ایک کام انہیں کیتا جڑا اس تو پہلے کسی نے نہیں کیتا. اس نے کیا کیا, بستی یاروں سے کروا کے نا بابا جی دے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بابا جی نے دروازہ کھولیا, سدھا ہی پیرے, حضرت معافی دے دیو. فرمایا کی ہویا ہے؟ حضرت اس طرح آپس میں نا شرط لگ گئی تھی ہیرا چرانے کی. میں نے کہا تھا جی میں چرا کے لاؤں گا. دوستوں نے کہا ہیرا لے آئے, ہیرا بھی تیرا, ہم بھی اپنی طرف سے اتنے اتنے پیسے دیں گے. حضرت میں ہار گیا, بڑی بے عزتی ہوئی, معاف فرما دیں. فرمایا میں پہلے ہی معاف کر چھڑے ہیں سارے. تھوڑے جہے اور گوڈے دبا کے کہندا بابا جی ہوں ایک راستے دسو. کیا ہوگی؟ او بابا جی دن ہیرا تہاڈی جیب چ ہوندا, ہی راتی کتے چڑھدے سو, راتی کتے چڑھدے سو, 2 راتاں لب لب میرا ریا کھ نہیں, راتی ہیرا کتے. فرمایا خود ہی تو کہہ رہا ہے راز, راز نہیں کھولتے کبھی. انہوں نے کہا نہیں حضرت دسو. فرمان لگے چلیا تو 2 راتاں ہیرا میرے سامان چ لبدا رہے ہیں, میں تے ہیرا تیرے سامان چ چھپا چڑھنا تھا. تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں ڈھونڈتا رہا, میں تیرے میں چھپا دیتا تھا. ہیرا تیرے سامان میں پڑا رہا, بے وقوف تو میرے میں تلاش کرتا رہا. اگر اپنے میں تلاش کرتا تو ہیرا تجھے مل جاتا. مولانا روم کہتے ہیں بندیا تیرا بھی ہے حال, ہیرا تیرے اندر ہے, تو وہ دے چگے چ لبن دے ہیں, وہ تیرے چگے چ لبن دے ہیں. ہیرا سارے اندر ہی اندر, ہیرا سارے اندر ہی باہروں باری. پھر نہ کڑیے ہونڈ اندر دا کوڑا, نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہوں, تیرے اندر آب حیاتی ہوں. اندر اندر اپنے آپ میں سلیمان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. سلیمان کو, اور یہ جتنے بھی ہیں نا صاحب مزار, جتنے بھی یہ آراس والے ہیں, سارے وہ سنجھے پہلے ٹھیک آپ پہ ٹھیک ہو جائے. ہماری بد نصیبی کہیں ہیں, میں کیا بولوں, سارے نو ٹھیک کرن نکلیں, آپ پہ کوئی نہیں ہوندے. سب کے عیب نظر آتے ہیں, اپنے نہیں آتے ہیں. جس کو اپنے آئے وہ تو بولا ہی نہیں جی. وہ کیا کہتا ہے, برا ٹھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. جس کو اپنے نیب نظر آئے وہ کیا کہتے, ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں کھنوٹ کتورا. جس کو اپنے نظر آئے میاں محمد بخش صاحب, ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں کھنوٹ کتورا, پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ڈورا. نہیں حضرت جی, دن بھی منائیں لیکن ان کے انداز بھی منائیں. یہ بھی دیکھیں ہمارے بزرگوں کے چہرے کیسے تھے, داڑھیوں والے تھے. ہمارے بزرگوں کے سر کیسے تھے, ٹوپیوں والے تھے, پگوں والے تھے حضرت جی. ان کے لباس کیسے تھے, ان کا اٹھنا کیسا تھا, ان کا بیٹھنا کیسا, ان کا کھانا کیسا تھا, ان کا پینا کیسا, ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. عرس ہے, لنگر بھی ہے, جو عرس والا ہے اس کا طریقہ کوئی نہیں, اس کا انداز کوئی نہیں حضرت. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پھر صوفیہ کے رنگ کی حضرت, پھر صوفیہ کے انداز کی ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. کوئی غلطی کو کوتاہی کو کسی کا دل دکھ گیا ہو مجھے معاف کیجئے گا. کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں تھا, مقصود اصلاح تھی. وما علینا نہیں. ایک پھر میں گل کر لاں, وہ گل یاد رکھنی ہے. چور کنے سن ہیں, یہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے. چور کنے سن تے جڑے لٹے گئے ہو, وما علینا الا البلاغ المبین.